سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے مولانا اسامہ نظامی بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وذلك إفك مبين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ برنارڈ ڈیشا کا ایک قول ہے کہ سب سے اچھا مذہب اسلام ہے مگر سب سے بدتر قوم مسلمان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمٹمنٹ کو کبھی پورا نہیں کرتے۔ جس طرح اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں مگر ہمیں یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ ہے اور وہی اس سارے نظام کو چلا رہا ہے اور وہی اس سارے نظام کو چلانے والا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اسی طرح سے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جس شخص کو فالو کر رہے ہیں اور جس کام کو انجام دے رہے ہیں اس کام پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں اور کامیابی ہمیں ہی ملنی ہے، اور جب تک اس بات پر یقین نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنی نہ کمٹمنٹ کو پورا کر سکیں گے اور نہ اپنی کامیابی کی طرف جا سکیں گے۔ پچھلی پروگرام میں ایک بات ہوئی تھی اور میں اگین اس کو ریپیٹ کروں گا کہ یہ تربیتی اجتماع کا مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت سی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے حقوق سے لے کر اپنے بچوں کے، اپنے بیوی کے، بچوں کے، ماں باپ کے، سب کے جو رائٹس ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو بھی وقت دینا چھوڑ دیتے ہیں، ان کی طرف بھی توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ہم آج پی ایس پی میں کام کر رہے ہیں تو ہمارا بھی اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس تربیتی اجتماع کو اٹینڈ کر کے وقت پر پہنچ کر جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ تمام کی تمام کارآمد ہے، وہ بیکار نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ ایک چھوٹی سی ایک پیپر یا ڈائری اور ایک قلم جو ہے وہ جیب میں رکھ لیں نکلتے وقت۔ یہ عادت بڑی مشکل ہے، ذرا مشکل سے آئے گی، کیونکہ زندگی میں جب آدمی جو ہے وہ کسی عادت میں پڑ جاتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی ایک عادت بنا لیں کہ وہ ساتھ رکھیں، اور جب یہاں پر کوئی ڈسکس ہو رہی ہے اس کے 6 8 10 جو گنے چنے پوائنٹ ہیں وہ آپ نے لکھنے، اس لیے
کہ آپ سفیر ہیں اس پارٹی کے، اور جب آپ علاقوں میں لوگوں میں جائیں گے تو آپ کے پاس چیز ہونی چاہیے، اور چیز جب ہوگی تو آپ لوگوں میں جانے سے پہلے اس کو تھوڑا سا اگر دیکھ لیں گے، ریویو کر لیں گے تو لوگوں میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہی بات آج آپ سے کرنی تھی، اور میں گزارش کروں گا آپ سے آج کے تربیتی اجتماع سے بات چیت کے لیے۔ نائلہ باجی نیشنل کونسل کے رکن ہمارے درمیان ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ سے بات چیت کریں۔ نائلہ باجی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین اور اپنی کمیٹی کے کہ انہوں نے مجھے آج موقع دیا کہ میں اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں سے بات کر سکوں۔ کوشش کروں گی کہ کتابی باتیں نہ کروں، تنظیمی ہوں، تنظیمی باتیں ہی کروں گی۔ اچھا، اب آپ میں اعتماد پیدا ہو گیا اور آپ جا رہے ہیں عوام میں۔ دیکھیں، یہ نہیں آپ سے کہہ رہے کہ آپ ہر دروازہ کھٹکھٹا کر کہیں کہ کارکن بن جاؤ، نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں کرنا۔ آپ کے ارد گرد آپ کے کزنس، رشتے دار، اڑوس پڑوس، محلے دار جن کو آپ جانتے ہیں ان سے بات کریں، اور دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ ہمیں رول ماڈل بننا ہوگا، تو پہلے ہم رول ماڈل کی تعریف جان لیں کہ رول ماڈل کہتے کسے ہیں۔ کوئی اچھا سا چشمہ، بہت اچھا سا ڈریس پہن کے، مصطفیٰ بھائی کے ساتھ سیلفی کھنچوا کے سوشل میڈیا پہ ڈال کے رول ماڈل نہیں بن سکتے۔ رول ماڈل اسے کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو منافق نہ ہو۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں اور اپنے کارکن سے کسی بات کا منع کریں تو پہلے خود ویسے ہوں۔ کوئی وجہ ہی نہیں کہ آپ رول ماڈل نہ بن سکیں۔ مجھے امید ہے کہ جو میں باتیں کر رہی ہوں اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ ابھی میں نے اپنے آپ کو بہت بڑا درجہ دے دیا ہے ماں کا، ٹھیک ہے؟ میں ماں بن کے بات کر رہی ہوں، اس لیے ذرا سوچئے گا، کیونکہ ماں کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، کارکن کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ کارکن کو ہم ایسے بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا کریں۔ پازیٹیوٹی ہم کیسے پیدا کریں گے؟ دیکھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں تو فلاں کے ساتھ کام کر ہی نہیں سکتا، کیوں؟ فلاں نے مجھے یہ بات کہہ دی، وہ مجھ پہ غصہ ہوا۔ یہ میں کارکنان کے لیے بات کر رہی ہوں جو کہ اپنے ذمہ داران سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس نے ہمیں زور سے ڈانٹ دیا، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کر لی اور اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ دیکھیں، یقیناً بعض دفعہ زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن اس جملے کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ یہ میں صرف تنظیمی بات نہیں کر رہی ہوں، آپ کو اپنی عام زندگی میں یہ باتیں بہت کام میں آئیں گی کہ بس اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہیں، آپ اس کو ڈانٹ لیں، یہ کہہ دیں کہ اس نے مجھے ایکسپلائٹ کیا، لیکن یہ جملہ نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں تو نیگیٹو انرجی چارج ہوتی ہے اور آپ کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بھی نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ مطلب تربیتی پروگرام ہے، بعد میں کبھی موقع ملا تو ضرور اس پہ بھی کام کریں گے، لیکن ابھی بہت ساری تنظیمی چیزیں رہتی ہیں۔ دیکھیں، پازیٹیوٹی کی ایک بات اور میں کرتی ہوں، نماز پڑھنے سے پازیٹیوٹی آتی ہے، اور ماشاءاللہ سے یہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر موجود اگر 100% نہیں تو 95% تو 5 وقتہ نمازی ہوں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا
5 وقت نماز پڑھنے سے ہم پازیٹیو ہو جاتے ہیں؟ تو شاید نہیں۔ دیکھیے اس کی مثال میں یوں دینا چاہوں گی کہ آپ نے چند گملے، آپ کو شوق ہے گارڈننگ کا، آپ نے چند گملے رکھے ہیں، ان گملوں کے لیے صرف صبح ایک دفعہ پانی دینا کافی ہوتا ہے 24 گھنٹے، پھر آپ اگلے دن پانی ڈالتے ہیں تو وہ پودا بہت اچھے سے گرو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس 24 گھنٹے کے درمیان میں صبح تو آپ نے پانی ڈال دیا، لیکن اس کے بعد چائے پی رہے ہیں، بچی ہوئی گرم چائے اس میں ڈال دی، پان کی پیک اس میں ڈال دی، کوئی ایسی چیز جس میں ایسیڈیٹی ہو، کوئی ایسا لیکوڈ وہ ہم نے اس میں ڈال دیا، تو کیا وہ پودا گرو ہو سکے گا؟ یقیناً نہیں۔ تو اسی طرح سے انسان ہے کہ وہ نماز پڑھ کر پازیٹیوٹی پیدا کر رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد جب وہ اپنی دنیاوی کاموں کے لیے نکلتا ہے تو وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، ریاکاری بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو دوسرے سے برتر بھی سمجھتا ہے اور غرور بھی کرتا ہے۔ تو اگر ہم نماز کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ کریں گے تو کیا ہم پازیٹیو رہ سکیں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو جب ہم پازیٹیو رہیں گے ہی نہیں تو ہم اپنی پارٹی کو صحیح کام کر کے کیسے دیں گے؟ تو بہرحال یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اور دیکھیں میں جو باتیں کر رہی ہوں وہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہیں، اور جو چیزیں میرے رب کو پسند ہیں اگر ہم ویسے بن جائیں تو کیا گھر، کیا معاشرہ اور کیا پارٹی ہمیں کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ فلاں ہماری عزت نہیں کر رہا، یا وہ ہماری وہ حیثیت نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ عزت اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنی عزت خود کرتے ہیں۔ یقین کریں اگر آپ اپنی عزت کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ میری حیثیت ہے، تو یقین کریں کہ سامنے والا آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہوگا۔ اور اگر آپ کسی کی عزت کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سامنے والا شخص آپ کی عزت نہ کرے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو دو گے وہ لوگے، عزت دو گے عزت ملے گی، دولت دو گے دولت ملے گی۔ زکوٰۃ صدقہ کیوں ہے؟ اس کے علاوہ بھی، زکوٰۃ صدقے کے علاوہ بھی اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو کہ مجھے کسی کی مشکل کو آسان کرنا ہے، صرف پیسے سے نہیں مشکلیں آسان ہوتی، کسی بھی طرح سے، کسی کی مورلی سپورٹ، ایموشنلی سپورٹ، کسی بھی طرح کی مشکل اگر آپ کسی کی آسان کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کی مشکلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ مطلب میرے ساتھ تو بہت سارے معجزات اور بہت سارے تجربات ہیں جو اس وقت میں شیئر نہیں کروں گی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر میں نے کسی کی مشکل کو حل کیا تو اللہ تعالیٰ نے 1000 گنا میری مشکلوں کو آسان کر دیا۔ اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے جو کہ عموماً جلسوں میں اور پروگرامز میں ہوتی ہے۔ ہم جلسوں میں تو چلیں بہت ہی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، بعض تقریبات ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں کچھ آفیشلز ہوتے ہیں اور سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ عہدے کے حساب سے ہوتا ہے، کارکنان کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ سیٹس کم پڑ جائیں اور سچویشن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ آگے والوں مطلب
آگے والوں کے لیے پہلے سیٹ لگے اور پھر بعد والوں کو پیچھے لگے، تو ہوتا نہیں ہے. آگے سیٹنگ ارینجمنٹ کر دیا جاتا ہے اور آنے والے لوگوں کو آگے بیٹھا دیا جاتا ہے. تو اس وقت اگر وہ عہدیدار جو پیچھے ہو گئے اور اگر ان کے اندر بے چینی ہے کہ ہماری عزت خراب ہو رہی ہے یا ہماری حیثیت نہیں ہے، تو وہ بالکل غلط ہے. اگر ہم اپنی عزت خود کر رہے ہوں گے نا اور اپنے آپ کو یہ جان رہے ہوں گے کہ میں عزت والا یا عزت والی ہوں، تو اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. اگر مصطفیٰ بھائی کے آگے کوئی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے، گو کہ یہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی اگر مجبوراً ان کے آگے بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو کیا مصطفیٰ بھائی کی عزت یا حیثیت میں کوئی فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا. اور یقین جانیے کہ وہ محسوس بھی نہیں کریں گے. تو اس لیے اس چیز کو اپنی گرا کہوں جو بھی کہوں اس سے باندھ لیجئے کہ اپنی عزت خود کرانی ہے. ہر کوئی اپنے دل میں کہے. یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے کہ روز صبح اٹھ کر یہ کہیں کہ میں اپنی عزت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. کہہ کے دیکھیں، کانفیڈنس آپ کا بڑھے گا، اعتماد آپ کا اسٹرانگ ہوگا. کہہ کے دیکھیں، کر کے دیکھیں اور ضرور کریں، کیونکہ یہ سچویشن تو ہمیں اکثر و بیشتر فیس کرنی ہوتی ہیں. یقین کریں آگے اور پیچھے بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہتا ہے نا، کوئی انسان، کوئی عہدیدار، کوئی ذمہ دار اس کی عزت چھین ہی نہیں سکتا. اپنے رب پر یقین کر کے تو دیکھو، یقین کر کے دیکھو. میری یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری قرآن شریف میں نا، وہ تو ہماری مذہبی کتاب ہے، لیکن ہم لوگ بھول گئے ہیں، بھولے بھی نہیں ہیں، ہم اسے روزانہ پڑھتے نہیں ہیں. میں یہ کہوں گی کہ قرآن شریف ترجمے سے پڑھیں، روزانہ ایک رکوع پڑھیں، قرأت ضرور کریں لیکن ترجمے سے پڑھیں. یقین کریں آپ کی زندگی میں اتنا بڑا چینج آئے گا کہ آپ ہر وقت سجدہ ریز رہو گے کہ میرے پاس کیا چیز ہے جس نے تو میری دنیا ہی بدل دی. آخرت تو بدلے گی ہی بدلے گی، لیکن پہلے آپ کی دنیا بدلے گی. اچھا، ایک چیز اور ہے کہ ہم نئے کارکنان بناتے ہیں تو وہ کچھ دنوں بعد واپس چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ذہن میں نے اصل میں آج مجھے لیکچر دینا تھا تو کچھ پوائنٹ میرے ذہن میں آئے کہ میں اس پہ بات کروں. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ نیا کارکن واپس کیوں چلا جاتا ہے. وہ پہلے کسی پارٹی میں نہیں تھا، اسے نہیں پتا کہ تنظیم کیا ہے، تحریک کیا ہے، اس کے نظم و ضبط کیا ہیں. تو پہلے ہمیں انہیں سکھانا پڑے گا نا، نہ کہ ہم ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں کہ آپ نے ایسا کیا کیوں. دیکھیے، مثالیں میں اپنے سے ہی نکال رہی ہوں کہ نیو بورن بیبی جب اس دنیا میں آتا ہے، ماشاء اللہ سے آپ کے اور بچے بھی ہوتے ہیں، کوئی 3 سال کا، کوئی 8 سال کا. تو یہ بتائیں، کیا نیو بورن بیبی کو آپ اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے اپنے دوسرے بچوں کو؟ تو یقیناً نہیں. دیکھیے، 4 مہینے تک اس بچے کو مدر فیڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا جاتا، کیونکہ وہ اسے ہضم ہی نہیں کر سکتا ہے. ایون سیریلیک بھی نہیں. 4 منتھ کے بعد رائس کا سیریلیک یا دال اور چاول کا جو پانی، اس طرح کی چیزیں. کیوں؟ اس لیے کہ گریجولی جب اس کا معدہ مضبوط ہونے لگتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس غذا کو ہضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. کیا آپ پہلے دن شوق میں اپنے بچے کو چلانے لگتے ہیں؟
نہیں, اور جو یہ شوق کرے گا تو وہ بھگتے گا بھی. بچہ آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے, کروٹ لیتا ہے, 5 مہینے پہ بیٹھتا ہے, کرال کرتا ہے, 10 مہینے پہ کھڑا ہوتا ہے, 11 مہینے سے 1 سال میں وہ پکڑ پکڑ کر چلتا ہے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے, پھر وہ بھاگنے لگتا ہے. تو یہی سمجھ لیں کہ وہ جو نیا کارکن ہے وہ نیو بورن بیبی ہے. ہم اسے اون تو کریں نا, جس طرح سے ہم اپنے بیبی کو اون کرتے ہیں ہم اسے اون کریں آہستہ آہستہ. پہلے تو ہم اسے پیار سے لائیں, اس کے ساتھ اپنا ایٹیٹیوڈ اچھا رکھیں, پھر آپ کو اسے یقین کریں سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ وہ نیو بورن پیدا تو نہیں ہوا ہے نا, وہ 16 سال کا ہے, 18 سال کا ہے, 20 سال کا ہے, یا وہ 30 سال کا ہے. دیکھتے دیکھتے وہ سیکھ جائے گا, وہ سیکھ جائے گا. اور جو نہ سیکھے تو پھر آپ اسے سکھا سکتے ہیں اور پھر تنبیہ بھی کر سکتے ہیں. اور وہ وقت آتا ہے کہ اگر وہ آپ کی پالیسی سے منحرف ہو رہا ہے تو اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں, لیکن بالکل ابتدائی دنوں میں نہیں. اگر اس بات پہ عمل کر لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ یہاں پر تعداد میں ایک بڑا اضافہ ہوگا. یوتھ کیوں بھاگ رہی ہے؟ وہ ظاہر پی ٹی آئی کے زوم میں دھوم دھڑکا ناچ گانا, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ وہ کریں, لیکن جو بھی نئے بچے آ رہے ہیں خاص طور سے اسٹوڈنٹ ونگ میں جو ہیں ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہمیں اچھا رکھنا چاہیے. اگر ہم ان کو سراہیں گے تو یقیناً ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا, جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوگا. اچھا, اب یہ ہے کہ ایک جو عہدے دار ہے یا کارکن ہے اس میں پرکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اس کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ میرا یہ نیا کارکن آیا ہے یا میں ذمہ دار ہوں اور مجھے کوئی نیا ذمہ دار بنا ہے تو میں اسے پرکھوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی شخص کو پرکھنے کے لیے صرف اس کا پریزنٹ نہ دیکھیں. ماضی تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے, کیسا ہے, یا وہ فرسٹ ٹائم یہاں آیا ہے. اس کا پریزنٹ بعض دفعہ ہم امپریس ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ, لیکن ہمیں اس کا فیوچر معلوم کرنا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے. کہیں وہ یہ تو نہیں سمجھ رہا ہے کہ فیوچر میں چیئرمین بننا چاہ رہا ہوں, یا میں MBA بن جاؤں گا, یا میں MNA بن جاؤں گا. یہ جاننا ضروری ہے. اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہے تو اس کے خلل کو بہت پیار سے ہٹانا ہوگا. ظاہر سی بات ہے جو بھی چیئرمین بنیں گے یا MNA MPAs بنیں گے, اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے اور ہم جیتے بھی انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن ہمیں ان کو یہ باور کرانا ہوگا کہ ذہن میں یہ بات رکھ کر نہ آئیں. لیکن یہ بات ہمیں غیر محسوس طریقے سے بتانی ہوگی, انہیں ڈکٹیٹ نہیں کرنا ہوگا یا خراب لہجے میں نہیں کہنا ہوگا کہ وہ آتا ہوا بندہ بھی واپس چلا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جو میرے ذہن میں آیا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. بس اب ایک چیز یہ تھی کہ ہم کارکنان کو اپنی نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہوگا. نیگیٹیوٹی یہ کہ بس فلاں نے یہ کر دیا, اللہ نے یہ کر دیا, کر بھی دیا نا, کرنے دیں. کیونکہ آپ جب اس کو ریپیٹ کریں گے نا, وہ تو نیگیٹو بات کر رہا ہے, لیکن جب آپ اس بات کو طول دیں گے نا تو آپ کی اس کی نیگیٹو آپ کی نیگیٹیوٹی کے ساتھ مل کر ملٹی پلائی ہوگی. تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں, بڑی چیزیں نہیں, یہ نہیں کہ وہ پالیسی میٹرز ہیں اور کوئی اس سے انحراف کر رہا ہے تو آپ درگزر کر دیں, نہیں,
اسے درگزر نہیں کرنا ہے. لیکن بہت ہماری عام زندگی میں ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھے فون نہیں کیا, فلاں نے مجھے میسیج نہیں کیا. ایسا ہوتا ہے. ابھی میں میٹنگ لینے گئی تھی اور یہ میں نے دیکھا کہیں کہیں پرابلمز آ رہی ہیں, کہیں بہت اچھا ہے تو کہیں پہ پرابلمز بھی ہیں. جو پرابلمز ہیں وہ شاید جان بوجھ کر نہیں, ان کی آپس میں اپنے ساتھیوں میں کچھ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا. انشاءاللہ تعالی اس پہ قابو پا لیا جائے گا. تو یہ کوشش کریں کہ اس نیگیٹیوٹی کو ختم کیا جائے. خدا نہ خواستہ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ سب کو نیگیٹو کہہ رہی ہوں, لیکن نیگیٹو جو انرجی ہوتی ہے نا وہ ہمیں بہت نقصان پہنچاتی ہے. اور اس کا ایک سولوشن بھی دے دیتی ہوں جو کہ ویسے تو ہم ختم کریں گے, لیکن وہ جو ہمارے یہاں نمک ہوتا ہے نا, گلابی رنگ کا ڈلوں والا, اس کے لیمپ بھی ملتے ہیں, کینڈل سٹینڈ بھی ملتا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ آپ ڈلوں کی صورت میں لے کر اور کسی لکڑی کے یا اپنے سرانے رکھ لیں, ڈرائنگ روم میں رکھ لیں. یقین کریں وہ آپ کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرے گا. کتنا آسان ہے نا. اپنے آپ کو تو ہم صحیح کر لیں گے, لیکن وہاں سے اگر ہماری نیگیٹیوٹی ختم ہو رہی ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, ابھی بیچ میں میں نے یہ بات کی تھی نا کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا. کہتے ہیں نا ہم لوگ, گھر میں بچے بھی کہتے ہیں کہ اماں آپ کی وجہ سے ہوا, یا بہن کی وجہ سے ہوا, یا آپ ذمہ داران ہیں. یہاں پر اگر آپ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا تو فلاں کی وجہ سے ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. تو کوشش کیجئے کہ ہر سچویشن میں اپنے اندر کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے حوالے نہ کریں, خود اس کا استعمال کریں. یقیناً آپ بہت اچھے ذمہ داران ہوں گے, کیونکہ دیکھیں جو ذمہ دار ہوتا ہے نا اس کو تو ہر سچویشن سے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حالات ہمیشہ ایک سے نہیں ہوتے, چاہے بیرونی لوگ سچویشن خراب کریں یا اندرونی لوگ سچویشن خراب کریں. جو اچھا ذمہ دار ہوتا ہے وہ اس سچویشن کو فیس کرتا ہے, اور اسے فیس آپ صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ پازیٹیو ہوں گے. بہت شکریہ.